الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں باب الصبر سے ایک حدیث بیان کی جائے گی جو ایک واقعہ ہے اور روایت بھی بڑی لمبی ہے. ظاہر ہے کہ پوری روایت کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنے میں کافی وقت لگے گا، اسی لیے خلاصتاً جو واقعہ ہے اس کو پہلے بیان کیا جائے گا، اس کے بعد اس سے جو چیزیں مفہوم ہو رہی ہے، معلوم ہو رہی ہے، اس کو بیان کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا تھا، ایک بچہ تھا جو بیمار تھا. تو اسی دوران حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جانا تھا، تو وہ چلے گئے. ان کے لڑکے کا، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی اور اس لڑکے کی، اس بچے کی جس کا انتقال ہوا، اس کی والدہ تھی، انہوں نے گھر کے افراد سے کہا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جب تشریف لائیں تو آپ میں سے کوئی بھی بچے کی موت کے متعلق ان سے بات نہیں کرے گا، میں ہی ان کو بتا دوں گی. تو جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لوٹے تو انہوں نے پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا ہوا، کیا حال ہے؟ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس حال میں آپ چھوڑ کر گئے تھے اس سے بہتر حالت میں وہ ہے. پھر رات کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا سیراب ہو کر کھا لیا. اس کے بعد پھر میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو بھی قائم کیا، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ پہلے سے زیادہ بن سمر کر ان کے پاس گئی. جا کر انہوں نے ان کی تسکین کے لیے سامان فراہم کیا. جب دیکھا کہ یہ ہر اعتبار سے سیراب ہو چکے ہیں، بالکل تسکین حاصل کر چکے ہیں، تو وہاں پر ایک سوال کیا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہ آپ کا کیا خیال کہ چند لوگوں نے کسی کے پاس امانت رکھی ہو، عاریت رکھی ہو، پھر وہ لوگ اس کے پاس امانت لینے کے لیے جائیں، تو کیا جس کے پاس امانت رکھی ہے کیا اسے یہ زیب دیتا ہے، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ اس عاریت کو، اس امانت کو نہ دیں، منع کریں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل نہیں، ان کو یہ کوئی حق نہیں بنتا. تو پھر اس وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا فاحتسب ابنک، تو اب اپنے بچے پر آپ ثواب کی امید رکھیے، احتساب کی. تو اتنا سننا تھا، بالکل وہ غصے میں آ گئے، کیونکہ پہلے ان کو بتایا نہیں گیا تھا، اچانک یہ بات ان کے پاس آئی تھی. انہوں نے کہا اب مجھے بات تم بتا رہی ہو جبکہ میں کھانا بھی کھا چکا ہوں اور تمہارے ساتھ اس طرح کا تعلق بھی قائم کر چکا ہوں، اب مجھے بات بتا رہی ہو؟ تو ظاہر بات ہے انسان کے پر جو فوراً چیزیں پیش آتی ہے تو آدمی جو ہوتا ہے غصہ ہو جاتا ہے. تو وہی مسئلہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا تھا، انہوں نے بیان کیا. تو پھر اس کے بعد دونوں نبی میاں بیوی دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو واقعہ تھا وہ بیان کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا عرفتم اللیلہ، کیا تم نے رات گزارا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی بارک اللہ فی لیلتکما، کہ اللہ تمہاری رات میں برکت عطا فرمائے. دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر بات ہے ہر دعا آپ کی قبول ہوتی تھی، یہ دعا قبول ہوئی. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا حمل ٹھہرا. پھر ایک غزوے میں جانا تھا تو ساتھ میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ چلے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ زوجہ محترمہ بھی تھی، وہ بھی چلی ساتھ میں. راستے میں جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ان کو درد شروع ہو گیا، مطلب پیدائش قریب تھی بچے کی، تو درد شروع ہو گیا. تو وہ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو رکنا پڑا، وہاں غزوے میں آگے نہیں جا سکے. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ یہیں رکیں، زوجہ محترمہ کا یہ حال ہے تو ساتھ میں رہنے کا آپ نے حکم دیا. اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی انک لتعلم یا ربی انه يعجبنی ان اخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیشہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جایا کرتا تھا، لیکن اب میں کسی اس مجبوری کے تحت، جیسے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے تحت میں نہیں جا رہا ہوں، مجھے معاف فرما. اس طرح کے ان کے الفاظ تھے. تو پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا.
پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ لے کر آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا، عبداللہ نام رکھا. پھر تحنیک کی، تحنیک کر کے پھر ان کو رخصت کیا. وہ تمام حدیث یہاں پر بیان کی گئی. یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. یہ تھا ایک واقعہ خلاصتاً جو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا گیا. اب اس واقعے سے جو سبق مل رہا ہے وہ اب غور کرنے کی چیز. سب سے پہلی بات جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا صبر و تحمل اور شوہر کے ساتھ وفاداری اور وفا شعاری کی ایک اعلیٰ مثال اس میں بیان کی گئی ہے کہ بچے کے انتقال پر ایک روایت میں آتا ہے یہ ان کا دوسرا لڑکا تھا، اس سے پہلے بھی ایک لڑکے کا انتقال ہو چکا تھا جس کا نام عمیر بتایا جاتا ہے. یہ بات روایت میں ملتی ہے. یہاں بھی ایک بچے کا انتقال ہو گیا. اس کے اندر دیکھیے تین چیزیں، ایک تو بچے کا انتقال، ایک نرینہ اولاد کا انتقال اور ایک معصوم لڑکے کا انتقال. اتنا ہونے کے باوجود، اور ماں ہے، یہ خاص ماں ہے اس لڑکے کی، اس بچے کی خاص ماں ہے، تو کیا کیفیت اس وقت ہوتی ہے اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس وقت آدمی اپنے ہوش حواس میں نہیں رہتا جب اس طرح کی سچویشن آدمی کو پیش آتی. لیکن انہوں نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ کام لیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لوٹنے پر، آنے پر بھی ان کو فوراً نہیں بتایا، بلکہ الفاظ کا ایسا انتخاب کیا کہ نرم الفاظ میں ان کو بتایا کہ کوئی قوم اگر کسی کے پاس عاریت رکھتی ہے، امانت رکھتی ہے، پھر وہ اس کو لوٹانے کے لیے، اس کو لینے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، تو کیا ان کے لیے یہ حق ہے کہ ان کو نہ لوٹا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر اس وقت کہا کہ پھر اپنے بچے پر آپ ثواب کی امید رکھیے، اپنے بچے پر صبر کیے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آدمی کا اس موقع پر اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور جب مسئلہ اولاد کا ہو اور اولاد کی جو محبت اور جو لگاؤ ماں سے ہوتا ہے وہ باپ سے کم ہوتا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جب پوچھا تھا کہ میں کیا کروں، ماں کی کیا فضیلت ہے، تو انہوں نے کہا میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں، یا اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں. آپ نے کہا امک، پھر اس کے بعد کس کا حق ہے، کہا امک، پھر کہا کس کا ہے امک، پھر آخر میں کہا ثم ابا. 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے تیری ماں، پہلے تیری ماں، پہلے تیری ماں، اس کے بعد باپ کا تذکرہ، والد کا تذکرہ. تو جو ماں کی ممتا ہوتی ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے. تو اسی لیے اس کے باوجود بھی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ کام کیا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے کلیجے پر صبر و تحمل کا پتھر رکھے، بلکہ کہیں کہ چٹان رکھ کے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، پھر ان کے لیے جو چیزیں میسر تھی ان کو میسر کی، پھر آخر میں ان کو یہ بات بتائی کہ ہمارے بچے کا انتقال ہو چکا ہے. ایک بات تو ہے. دوسری بات، وہاں شکوہ شکایت کی کوئی گنجائش نہیں تھی. ان کا پورا بھروسہ اللہ رب العالمین پر تھا. صبر کے ساتھ انہوں نے کام لیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس واقعے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے رات گزاری ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی کہ اللہ آپ کی رات میں برکت دے. اس دعا کا نتیجہ تھا کہ پھر اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کی، نرینہ اولاد عطا کی. تو پھر اس لڑکے کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ گئے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کا نام رکھا عبداللہ. اس کے بعد تحنیک فرمائی. تو دوسری بات اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کے نام رکھنے میں اچھے ناموں کا انتخاب کیا جانا چاہیے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے، احب الاسماء الی اللہ تعالی عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن، کیونکہ ان ناموں میں اللہ کی طرف بندے کی نسبت کی جا رہی ہے، اللہ کی طرف کی جا رہی ہے بندے کی نسبت، تو اس لیے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. ناموں کا اثر بھی بچوں پر پڑتا ہے، اس لیے بچوں کے نام رکھنے میں بھی اچھے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات جو معلوم ہوئی اس حدیث پاک میں خواتین کے لیے بہت ہی بڑی مثال ہے، بہت بڑا عبرت کا سامان ہے، بہت بڑا سبق ہے جو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا.
صبر و تحمل کی ایک اعلیٰ مثال اس میں خواتین کے لیے، خواتین کے اندر اللہ نے جذباتیت کی کیفیت رکھی ہے، وہ فوراً جذباتی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے لیے اس حدیث پاک میں ایک عبرت کا سامان ہے کہ وہ حالات جیسے بھی صبر و تحمل سے کام لیں، کیونکہ خواتین جب صبر و تحمل سے کام لیتی ہے، جب قربانیاں دیتی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ ہی الگ ہوتا ہے، نسلوں تک دین منتقل ہوتا ہے خواتین کی قربانیوں کے نتیجے میں۔ دیکھیں اسی واقعے میں جو دوبارہ لڑکا پیدا ہوا، دوسرا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فقال رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی نے کہا، فرأیت 9 اولاد کلهم قد قرأوا القرآن یعنی من اولاد عبداللہ المولود، کہ اس لڑکے کے 9 لڑکوں کو میں نے دیکھا کہ 9 کے 9 حافظ قرآن۔ یہی جو لڑکا جو دوسرا پیدا ہوا تھا، جس کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، یہ ایک صحابی جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا تھا عبداللہ، تو ان کی اولاد کا مسئلہ یہ ہے کہ 9 لڑکے ہیں اور 9 کے 9 حافظ قرآن۔ تو ایک ماں کی ممتا کے باوجود انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا، تھوڑی قربانی دی، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے ان کی اولاد کو دین پر قائم رکھا۔ تو کیا بات معلوم ہے کہ جب عورت صبر سے کام لیتی ہے، جذباتیت سے ہٹ کر تحمل سے کام لیتی ہے، تو پھر اس کی اولاد میں اللہ دین کو منتقل کرتا ہے، نسلوں تک دین چلتا رہتا ہے۔ تیسری بات کہ تحنیک کی بات یہاں پر ہے۔ تحنیک کہتے ہیں کہ چھوارے یا کوئی شہد ایک کسی بزرگ کے پاس جا کر ان کے منہ سے تھوڑا چبا کر جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کے اندر اس کے پیٹ میں جانے والی سب سے پہلی مبارک چیز وہ ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب بھی ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تحنیک کرواتے تھے کہ برکت اس کے ذریعے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چبا کر کچھ چھوارے ان کو دے دیں، پھر اس کے ٹکڑے ان کے تالو پر، بچے کے تالو پر مل دیا کرتے تھے، اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بات ملتی ہے حدیث پاک میں، یہ بھی ایک سنت ہے کہ اس کا بھی رواج ہونا چاہیے کہ بزرگان دین سے، جو معتبر بزرگان دین ہیں، ان سے تحنیک کروانی چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس پر عمل آج کل بہت نہیں ہو رہا ہے، تو اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات انہوں نے لکھی۔ اور ایک بات اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوئی، وفات کی خبر جب دی جائے تو نہایت نرم الفاظ سے دی جائے۔ ایسا نہیں کہ آدمی سنتے ہی بالکل پاگل ہو جائے، بلکہ اس کو ایک نرم الفاظ سے جتنا ممکن ہو سکے آدمی کو اتنے اچھے لہجے میں، اتنے اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے، جیسے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کی وفات کی خبر اپنے زوج یعنی اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بتائی۔ تو یہ حدیث بہت ہی اہم تھی، بہت ایمان افروز حدیث تھی، بہت سی باتیں حدیث پاک سے معلوم ہوئی۔ تو اب ہم اسی بات پر آج کے اس خلاصے کا، آج کی اس تفسیر کا، تشریح کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔